اللہ کے بندے وہ ہیں جو رات کے پچھلے پہر اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور اللہ کو سجدے اور رکوع اور قیام میں کھڑے ہو کے اپنی رات کو گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اس کے بعد اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اب تہجد کا اور دعا کا آپس میں لنک بنایا گیا ہے کہ سجدے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یقولون کہتے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب، کہ انا اصرف عنا عذاب جہنم، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، وَإِنَّا عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، یہ نہ جو ہے نا وہ جان چھوڑنے والا اور یہ چمٹنے والا عذاب ہے، غرامہ چمٹنے والا عذاب ہے، اور انہا ساعت مستقرم و مقامہ، یہ بہت ہی بری رہنے کی جگہ ہے، اے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ ہر ایک کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یا تو جنت کے لیے کام کیا جاتا ہے ہمارے جتنے بھی ہیں، اور یا پھر جہنم سے بچنے کے لیے کوئی بھی کام کیا جاتا ہے، مقصد ایک ہی ہے۔ تو دعا کو بتایا گیا ہے کہ دعا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی یا جس چیز کی بھی کمی ہے وہ اس کو اس سے برابر مانگنا چاہیے، مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ اور جو بندہ ہمیشہ کے لیے اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اسی سے دعائیں مانگتا رہتا ہے، پھر وہ اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، اور میں ہی چونکہ خالق ہوں، میں مالک ہوں، تو دینے والا تو میں ہی ہوں، تو یہ جو بھی مانگتا ہے اسے عطا کر۔ اور اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے میری شان کے مطابق مانگا کرو، چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے چونکہ میری بہت بڑی شان ہے، میرا بہت بڑا مقام ہے، لہذا میری شان کے مطابق مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو یہاں دعا کا ہم نے وہ چیزیں ہم نے رٹی رٹائی چیزیں نماز پڑھی، اور اس کے بعد جو چیزوں کو رٹا ہوا ہے وہی دعائیں۔ دعا کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنا لینا، اس کا مطلب ہے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں علیحدگی میں تنہائی میں اللہ کو پکارنا اور یاد کرنا، یہ اصل دعا ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ ویسے تو منہ سے جو بھی چیزیں آپ یاد کر کے ہم پکارتے رہتے ہیں اللہ کو، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ دل سے تنہائی میں اپنے اللہ سے دعا مانگی جائے، یہ چیز اس میں بیان کی گئی ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اس کی اگلی آیت ہے، ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور اللہ کے بندے وہ ہیں اذا انفقوا لم یسرفوا۔ اس آیت میں اللہ پاک نے اکانومی کو بیان کیا اپنے بندے کی۔ ہمارے نزدیک وہ اللہ والا وہ ہے جو دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، جو مسلح بس لے کے بس اللہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے یہاں ان کی معیشت کو بیان کیا ہے جو اللہ والے ہیں، اور ہم کس کو اللہ والا سمجھتے ہیں؟ جو دنیا سے چھوڑ چھاڑ کے لیدا ہو۔ اللہ نے یہاں کاروباری بندے کی بات کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کا کام، ان کے کاروبار، ان کو حکومت دی، وہ تجارت بھی کرتے ہیں، وہ کام کاج کرتے ہیں، وہ میرے بندے ہیں۔ اللہ نے اکانومی کو، اللہ نے معیشت کو یہاں اس آیت میں بیان کیا ہے کہ ایک بندہ مجھے کہا تھا کہ صحابہ صفا جو تھے پھٹے پرانے کپڑے پہنا کرتے تھے، وہ ابتدائی دن تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے، آپ نے دیکھا اس کے
बाल बिखरे थे, उसने कपड़े गंदे पहने हुए थे। तो अल्लाह के नबी ने उसको बुला के फरमाया कि अल्लाह पाक ने तो तुझे रिज्क में वुसअत नहीं दी? तो कहता है जी दी है। अल्लाह ने तेरे साथ कुशादगी का मामला किया है, तो फिर तुमने गंदे कपड़े क्यों पहने हैं? फिर तुमने क्यों नहीं अपने बालों के अंदर कंघी की? तो आपने गुस्से से फौरन फरमाया कि जाओ जाके कपड़े साफ सुथरे पहन के आओ, क्योंकि अल्लाह ने तुझे दिया जो है। तो हम ये समझते हैं कि जो फटे पुराने कपड़े पहन लेता है वही अल्लाह का बंदा है, बल्कि यहाँ अल्लाह फरमा रहा है कि वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू, मैं अपने बंदों को जितना देता हूँ वो जो खर्च करते हैं। यहाँ बड़ी बेहतरीन चीज को बयान किया है, वो लम युस्रिफू, वो अपनी आमदन से ज्यादा खर्च नहीं करते। तो बड़ी खूबसूरत चीज है। मेरे बंदे वो हैं जिनको मैंने दिया है, वो अपनी आमदन से जायद खर्च नहीं करते। मिसाल के तौर पे हमारे ये जो हमारा सिस्टम पंजाब का है, तो इसमें शादी ब्याह के मौके पर मुझे एक बंदा बता रहा था कि फलां गांव में शादी हुई है उसके बेटे की, तो उसने 40 लाख की आतिशबाजी कर दी है, यानी कि 40 लाख को आग लगा दी है। तो उस 40 लाख का कितनी ही गरीब बेटियों की शादी का बंदोबस्त किया जा सकता है, कितनी यतीम बेटियों की शादी का बंदोबस्त किया जा सकता था, और कितना ही गरीब बच्चों की जो है स्टडी उसका पैसे दिए जा सकते थे। एक अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि लम युस्रिफू, वो अपनी आमदन जो मैंने उसको दिया है उससे ज्यादा खर्च नहीं करते। उधार मांग के खर्च कर दिया अपने नाक को बचाने के लिए, अपने खानदान में नाम रखने के लिए। अल्लाह फरमाता है वो क्या करते हैं, वलम यक्तुरू, और आगे ये भी बता दिया जितना दिया है उससे कम भी खर्च नहीं करते। कंजूस नहीं होते, लालची नहीं होते, बकील नहीं होते। कम से कम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेमतें दी हो तो इंसान का पता तो चलना चाहिए अल्लाह ने उसको दिया है। इतना कुछ मिलने के बावजूद देखिए दो चार चीजें हैं जिंदगी के अंदर, अच्छा घर होना, अच्छे उसका लिविंग स्टैंडर्ड है, खाना पीना अच्छा है, कपड़ा उसके अच्छे हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी है, ये उसको अल्लाह ने दिया है। अल्लाह फरमाता है कि वलम यक्तुरू, जितना दिया है उससे कम भी खर्च नहीं करते, और जितना दिया है उससे ज्यादा भी खर्च नहीं करते, और जितना दिया है उससे कम भी खर्च नहीं करते। यानी कंजूस नहीं होंगे, बखील नहीं होंगे। अगर उनको मैं नेमतें दूंगा तो वो मेरी नेमतों को इस्तेमाल करेंगे। ये अल्लाह ने अपने बंदों की निशानियां बताई हैं। और आप सहाबा कराम को देखे, मैंने पहले बात किया कि हमने ये अल्लाह ने अपने बंदों की इकोनॉमी को बयान किया, जो उसके बंदे हैं वो तो कारोबारी हैं, वो तो तिजारत करते हैं, तभी तो अल्लाह फरमाता है उसको उनको मैंने माल जो दिया है तो वो उससे ज्यादा नहीं जाते, उससे कम भी नहीं जाते, तो देते हैं। अब सहाबा कराम की अगर जिंदगी पढ़े तो हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ टॉप 10 सहाबा में है, और आपकी 4 बीवियां जब आपकी इस दुनिया से आपने इंतकाल किया, 1/8 जो उनको मिला, 48,000 दिनार एक बीवी को उनकी जायदाद में से हिस्सा मिला। 1/8 48,000 दिनार एक बीवी को, तो टोटल कितना होगा? 10,000 आपकी बकरियां थी, 1,000 आपके पास ऊंट थे, 1,000 आपके पास घोड़े थे, और शाम में और अराक में बागात और बगीचे और तिजारत और कारोबार थे। इतना बड़ा बिजनेस था। अब्दुल रहमान बिन औफ की जिंदगी पढ़े कि आपने अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक सारी जिंदगी गुजारी है। तो टॉप 10 वो जो अल्लाह के नबी ने दुनिया के अंदर जिन सहाबा को जन्नत की बिशारत दी है, उनमें से हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ भी मौजूद है। इतना माल दिया, इतना माल दिया, तो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे। और आप हजरत जुबैर के बारे में 1,000, एक दो नहीं, 1,000 आपके गुलाम थे जो आपकी जमीनों का वो कारोबार का खेती बाड़ी के सिस्टम को सारा उन लोगों ने संभाला हुआ था।
اور حضرت طلحہ کے بارے میں میں نے پڑھا کہ مدینہ شریف میں ان کا سرخ جو پتھر ہے اس سے ایک ان کا محل بنا ہوا تھا مدینہ شریف، اتنا خوبصورت وہ محل تھا حضرت طلحہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو ایک صحابین ان کی امپورٹ ایکسپورٹ کے جہاز اپنے چلتے ہیں، اللہ پاک نے عطا فرمایا، لیکن اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کیا ہے۔ اللہ کی جب باری آئی ہے خرچ کرنے میں تو ان لوگوں نے کنجوسی نہیں کی، تو اللہ والوں کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، تو وہ اس زندگی کے اندر وہ ضروری نہیں کہ بس بندہ مسلح لے کے لیدا ہو جائے تو وہی اللہ والا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے جو ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ اللہ کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے بعد والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ویقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ اللہ کے سوا توحید کا ایسا وہ جام پیتے ہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو پھر اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ انہوں نے اللہ نے ان کی خوبی یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ توحید پرست ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے ساتھ فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي، وہ کبھی کسی جان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ قتل نہیں کریں گے ناحق، حرم اللہ الا بالحق، سوائے حق کے۔ اب حق کیا ہے؟ اب کسی کو قتل کرنا کوئی حق کی بات تھوڑی ہے، لیکن الا بالحق کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو یہاں شادی شدہ جو لوگ ہیں اگر وہ بدکاری یا زنا کرتے ہیں تو 4 اگر اس کے اوپر گواہ آ گئے تو پھر اسلام نے ان کی جو سزا لکھی ہے، کیا لکھی ہے؟ قتل سنسار لکھا ہوا ہے۔ اور جو مرتد ہو گیا دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف چلا گیا، اسلام نے اس کی سزا بھی قتل لکھی ہے۔ اور تیسری جو لکھا ہے قتل کے بدلے قتل الا بالحق، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور ان کے سوا اسلام نے سختی کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچانے سے منع کیا ہے، کسی کی عزت سے، آبرو سے، مال سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنا فرض ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کی آبرو کرنی جو ہے ایک دوسرے کی فرض ہے۔ تو یہ ساتھ فرما دیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو پکارتے نہیں ہیں اور زیادتی بھی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، زبان کی وجہ سے، ہاتھ کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، کسی بھی صورت میں وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں۔ ولا یزنون، اور فرمایا کہ یہ زنا کے قریب بھی نہیں جاتے جو اللہ کے بندے۔ اللہ رب العزت جتنا اس آیتوں کو میں نے پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔